الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہوتا ہے وہ گزر چکا، دوسرا عشرہ شروع ہے مغفرت کا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بندے مختلف طبیعت کے حامل ہوتے ہیں۔ پہلے عشرے میں وہ لوگ جو بالکل گناہوں سے دور رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا پہلا عشرہ ہی ان کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں، اور پہلے عشرے میں ان لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف خاص توجہ نہیں کر پاتے، یا وہ گناہگار ہوتے ہیں اور پہلے عشرے میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، تو دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزادی اور خلاصی مل جاتی ہے۔ بعض قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتہائی نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی قسم کے مسلمان، تو ان کے لیے تیسرا عشرہ وہ ایسے لوگوں کی مغفرت کے لیے ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرا ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ ویسے تو تمام عبادات، وہ حج ہے یا نماز ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی نیک عمل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے، اللہ کا عمل ہے۔ رمضان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرما دی، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اس کی عظمت یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو مزین کرو۔ شروع سال سے رمضان کے مہینے تک جنت کی تزئین اور آرائش کی جاتی ہے، اس کو خوبصورت کیا جاتا ہے، طرح طرح کے اس میں باغات بنائے جاتے ہیں، طرح طرح کے محلات بنائے جاتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور انعام وہ باغات، وہ محلات روزے داروں کے لیے
تو یہ روزے کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، آگے فرمایا انا اجزی بھی، اس کی جزا میں دوں گا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ بدلہ تو ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ بدلہ اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دی ہیں، اور وہ انعامات یا وہ بدلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے واسطے سے مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اور ایسا فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود یہ انعام اور اس کا اجر روزہ دار کو مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کی عظمت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر عمل جو مشروع ہے اس کی ظاہری کوئی شکل و صورت ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کی ظاہری کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اور جس عمل کا اس کی ظاہری کوئی شکل و صورت ہوتی ہے تو اس میں ریا کا شائبہ ممکن ہے، لیکن روزے میں ریا کا شائبہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی زندہ مثال علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے ہدایہ ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً کچھ 15 سال انہوں نے یہ کتاب لکھی اور 80 جلدوں میں اس کو تحریر فرمایا، اور پھر اس کو مختصر کر کے اس کی 4 جلدیں لکھ دی۔ ابتدائی 2 جلدوں کو ہدایہ اولین کہا جاتا ہے، اور آخری 2 جلدوں کو ہدایہ آخرین کہا جاتا ہے۔ تو علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال میں یہ تصنیف فرمائی، اور 15 سال سوائے ان دنوں کے کہ جو ممنوع تھے، جن میں روزہ رکھنا مکروہ تھا، ان دنوں کے علاوہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال مسلسل روزے رکھے، اور اس کا علم نہ حضرت کے شاگردوں کو ہوا اور نہ ہی حضرت کے گھر والوں کو ہوا، بیوی کو بھی نہیں ہوا، بیٹوں کو بھی نہیں ہوا، کسی کو نہیں ہوا۔ 15 سال روزے میں رہے، اور حضرت کی وفات کے بعد پھر یہ راز کھلا کہ ہدایہ کی تصنیف کے دوران حضرت مسلسل روزے میں رہے۔ اور یہ ہوتا تھا کہ دوپہر کا کھانا وہ حضرت نے اپنے لیے حجرہ خاص کر لیا تھا، وہاں تشریف فرما تھے ہدایہ کی تصنیف کے لیے، تو دوپہر کا کھانا گھر والے لے آتے، حضرت فرماتے ہیں کھانا رکھ دو، تو کھانا رکھ دیتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ حضرت اس سے تھوڑا سا لے کے تکیے کے نیچے رکھ دیتے تھے یا کہیں چھپا کے رکھ دیتے تھے، اور باہر سے طالب علم کو بلا کے فرماتے کہ یہ کھا لو۔ اب اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کم ہوتا تو شاگرد سمجھتا کہ حضرت نے تناول فرما لیا، مجھے مزید کھانے کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ کھا لیتا۔ برتن جب خالی ہو جاتے تو حضرت گھر والوں کو آواز دیتے، گھر والے آ کے خالی برتن دیکھتے تو یہی خیال کرتے کہ حضرت نے کھانا کھا لیا۔ اسی طرح وہ جو تھوڑا سا بچاتے اس سے رات کو افطار فرماتے، اور جب رات کا کھانا آتا تو اس سے بھی اسی طرح تھوڑا سا بچا کے باقی طالب علم کو دے دیتے، طالب علم اس کو کھا لیتا، اور وہ تھوڑا سا جو بچا کے رکھتے اس سے سحری فرماتے۔ تو روزہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی ظاہری کوئی شکل و صورت نہیں ہے، ریا سے بالکل پاک عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس میں ریا کا بالکل شائبہ نہیں ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس کی جزا اور اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو
میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک کی آمد تھی، ایک شور ایک غوغا تھا، رمضان بھی آیا اور تقریباً آدھا رمضان بھی گزر گیا، پہلا عشرہ اس کا جو رحمت کا ہے وہ گزر گیا، اور ابھی اس کے مغفرت کا عشرہ شروع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ایک چانس دیا تھا اور ایک ہمیں موقع فراہم فرمایا تھا، وہ موقع بھی اب جانے کو ہے۔ تو جو تھوڑے سے ایام ہیں ان ایام کو ہم قیمتی بنائیں، اور سارا سال جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان دنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ان گناہوں کی اور ان خطاؤں کی اور ان غلطیوں کی اور ان کوتاہیوں کی تلافی کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔